اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کریں۔ غصے کا ہمارے مائنڈ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم اپنے مائنڈ کو یہ کمانڈ دیں گے کہ کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے، کوئی ہمیں مکہ مار رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، غلط باتیں بول رہا ہے اور بے بنیاد ہم پہ الزام لگا رہا ہے اور ہم نے خاموش رہنا ہے، تو ہمارا مائنڈ، ہماری باڈی ریلیکس رہے گی، کام رہے گی۔ یہ کمپلیٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو کیا کمانڈ دیتے ہیں، اپنے مائنڈ کو کیا آرڈر دیتے ہیں۔ آپ کو مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ آپ کے سامنے گندے بدبودار کپڑے پڑے ہیں اور کوئی آپ سے کہے کہ ان گندے بدبودار کپڑوں کو پہن لو، تو کیا آپ پہنیں گے؟ آپ فوراً کہہ دیں گے کہ نہیں، میں نے نہیں پہننا، میں نے صاف کپڑے پہننے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ پہ بے بنیاد الزام لگا رہا ہے، تو آپ نے خاموش رہنا ہے۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کوئی آپ کو برا کہے، آپ کو ستائے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ اپنے مائنڈ کو اس وقت کنٹرول کریں، اپنے مائنڈ کو آرڈر دیں کہ میں نے خاموش رہنا ہے۔ سامنے والا کتنی دیر آپ کو برا بھلا بول لے گا؟ آپ اپنے آپ کو یہ آرڈر دیں، اپنی یہ عادت بنائیں کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہنا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ ہر چیز پہ صبر کر جائیں گے۔ کوئی آپ کو غلط بول رہا ہے، برا بول رہا ہے، اور صبر سے بڑی تو کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ اسپیشلی ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے بہت بڑی ایڈوائس ہے کہ اگر ہسبینڈ غصے میں کچھ کہہ رہا ہے تو اس وقت وائف کو خاموش ہو جانا چاہیے، اور اگر وائف غصے میں کچھ بول رہی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی پورا دن کام کر کے تھک جاتی ہے، اگر اس کو بھی کسی چیز پہ غصہ آ جاتا ہے، اول تو غصہ حرام ہے ہم پہ، لیکن اگر اس کو بھی غصہ آ جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ برابری نہ کریں، نہ اس کو انا کا مسئلہ بنائیں اور نہ ہی اس کو اپنی عزت اور بےزتی کا مسئلہ بنائیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میک اٹ ایزی فار us۔